دوستو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ خشک سالی کی وجہ سے کھیتوں کھلیان سنسان اور ویران پڑ گئے۔ قحط نے ڈیرے ڈال لیے، لوگ گندم کے ایک ایک دانے کے محتاج ہو گئے۔ یہ سلطان ناصر الدین قباچہ کا عہد حکومت تھا۔ اس صورتحال کے باوجود حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کا لنگر خانہ پورے اہتمام کے ساتھ جاری تھا۔ آپ کے ذخیرہ خانہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کافی مقدار میں گندم موجود تھی۔ چنانچہ ناصر الدین قباچہ نے آپ سے گندم کی فراہمی کی درخواست کی تو آپ نے اپنے ذخیرہ کے دروازے عوام الناس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کھول دیے۔ تو چنانچہ سلطان ناصر الدین قباچہ نے آپ کی خدمت میں گندم کے حصول کے لیے اپنے کچھ ملازمین کو بھیجا تو آپ نے ان کی طلب کے مطابق انہیں ذخیرہ خانے سے گندم لے جانے کی اجازت دے ڈالی۔ دوستو سلطان ناصر الدین قباچہ کے یہ ملازمین جب گندم کے بورے لے کر پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ گندم کے ساتھ چاندی کے سکوں سے بھرے ہوئے 7 بڑے کوزے بھی موجود ہیں۔ انہوں نے اس بات کی اطلاع سلطان ناصر الدین قباچہ کو دی تو اس نے فوری طور پر حکم دیا کہ گندم رکھ لی جائے، جبکہ چاندی کے سکوں کے کوزے واپس حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ کے پاس روانہ کیے جائیں۔ دوستو جب سلطان ناصر الدین کے ملازمین سکوں کے کوزے لے کر حضرت بہاؤالدین کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں دیکھتے ہی فرمایا کہ ہمیں علم ہے کہ تم لوگ کیا چیز لائے ہو اور کس لیے لائے ہو۔ یہ چاندی کے سکوں سے بھرے ہوئے کوزے ہمارے علم میں تھے اور ہم نے دانستہ طور پر انہیں گندم کے ساتھ ہی بھجوایا تھا تاکہ عوام الناس کی فوز و فلاح کے لیے ان کو استعمال میں لایا جا سکے۔ انہیں واپس لے جاؤ اور ناصر الدین قباچہ سے کہہ دو کہ وہ انہیں لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے کام لائے۔ دوستو قطب الدین ایبک کی وفات کے بعد جیسے ہی شمس الدین تمش حکمران سلطنت ہوا تو سلطان ناصر الدین قباچہ نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خود مختاری کا اعلان کر دیا، مگر حضرت بہاؤالدین زکریا نے ناصر الدین قباچہ کے اس منصوبے پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ آپ نے اسے بار بار سمجھایا مگر وہ اپنے ارادے سے باز نہیں آیا۔ دوستو جب آپ کی تمام کوششیں بے اثر ثابت ہوئیں تو آپ نے سلطان شمس الدین تمش کو خط لکھا جس میں آپ نے واضح طور پر اسے بتا دیا کہ ناصر الدین قباچہ بغاوت پر اتر آیا ہے اور اس نے خود مختاری کا اعلان کر ڈالا ہے اور وہ سلطنت دلی کے زیر اثر نہیں رہنا چاہتا، جبکہ عوام الناس پہلے ہی سے اس سے بہت زیادہ تنگ آ چکے ہیں۔ نہ وہ شریعت کا پابند ہے اور نہ ہی وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ہے۔ اسی طرح کا ایک خط آپ رحمت اللہ علیہ نے قاضی شرف الدین اصفہانی کو بھی لکھا جس نے آپ نے وہی باتیں دہرائیں جو بہاؤالدین زکریا نے تحریر فرمائی تھیں۔ چند پیشہ اور منافقین نے انعام کے لالچ میں رستے میں ہی ان خطوط کو اچک لیا اور انہیں فوری طور پر ناصر الدین قباچہ کے پاس پہنچا دیا۔ سلطان ناصر الدین قباچہ نے اپنے خلاف لکھے گئے ان خطوط کو پڑھا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے حضرت بہاؤالدین زکریا اور قاضی شرف الدین کو اپنے پاس بلا بھیجا۔ دونوں معززین حسن اتفاق سے اکٹھے ہی سلطان قباچہ کے پاس پہنچے تو سلطان قباچہ نے بظاہر تو دونوں کا استقبال کیا مگر وہ دل ہی دل میں جل رہا تھا۔ اس نے حضرت بہاؤالدین زکریا کو تخت پر اپنے دائیں جانب بٹھایا جبکہ قاضی شرف الدین کو سامنے ایک مخصوص جگہ پر بٹھا دیا جس کی منصوبہ بندی اس نے پہلے ہی سے کر رکھی تھی۔ دوستو اب سلطان ناصر الدین نے قاضی شرف الدین کا لکھا ہوا خط اپنی جیب سے نکال کر انہیں تھما دیا۔ اس سے پہلے کہ قاضی شرف الدین کوئی جواب دیتے سلطان ناصر الدین قباچہ نے جلاد کو خاص اشارہ کیا۔ جلاد کو پہلے ہی سے اس بات کا حکم دیا جا چکا تھا، وہ صرف اشارے کا منتظر تھا۔ اس نے پلک جھپکتے ہی قاضی شرف الدین کا سر قلم کر کے انہیں شہادت کے اعلیٰ رتبے کا حقدار بنا دیا۔ دوستو دربار میں مکمل سناٹا چھا گیا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سلطان ناصر الدین اس حد تک بھی جا سکتا ہے۔ تو پھر اس نے حضرت بہاؤالدین زکریا کا لکھا ہوا خط اپنی جیب سے نکال کر آپ کے سامنے رکھا اور پوچھنے لگا کہ حضرت یہ خط آپ نے کیوں لکھا ہے؟ تو حضرت بہاؤالدین زکریا نے انتہائی جرأت اور دلیری کے ساتھ جواب دیا کہ یہ خط میں نے رب ذوالجلال کے ارشاد کے مطابق لکھا ہے اور اس کا لفظ صداقت پر مبنی ہے۔ تو سلطان ناصر الدین کہنے لگا
کہ یہ خط ارشاد ربانی کے مطابق کس طرح ہے، تو حضرت بہاؤالدین زکریا نے ناصرالدین قباچہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا کہ یہ رب قادر و قدیر کا ارشاد ہے کہ کسی بے گناہ انسان کا خون نہ بہایا جائے۔ ایک بے گناہ انسان کا خون تمام انسانیت کا خون ہے۔ تم جو قدم اٹھانے والے ہو اس سے مسلمانوں کا ناجائز خون خرابہ ہوگا۔ میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ خود مختاری کا اعلان کرنے سے باز رہو اور اس ذلت و رسوائی سے بچنے کی کوشش کرو جو اس اعلان کے نتیجے میں تمہارا مقدر بن جائے گی۔ دوستو، سیر العارفین میں تو یہ بھی آتا ہے کہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کی اس حق گوئی پر اگرچہ سلطان ناصر الدین خاموش رہا، تاہم وہ اپنے ارادے سے باز نہیں آیا۔ اس نے خود مختاری کا اعلان کیا تو شمس الدین تمش کی فوج نے اسے للکارا اور وہ مقابلے کی تاب نہیں لا سکا اور وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ یوں اس کوشش میں وہ دریائے سندھ کے عین وسط میں ڈوب کر مر گیا۔ اس طرح حضرت بہاؤالدین زکریا نے اسے جس ذلت و رسوائی سے خبردار کیا تھا وہ آخر میں اس کا مقدر ہی جا ٹھہری۔ تاہم آپ رحمت اللہ علیہ کی دور اندیشی اور حق گوئی کی بدولت بے گناہ مسلمانوں کا خون ہونے سے بچ گیا۔ دوستو، حضرت بہاؤالدین زکریا لوگوں کی فلاح و بہبود اور مفاد عامہ کے لیے دل کھول کر رقم خرچ کیا کرتے تھے۔ آپ ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتے تھے، مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور یتیموں کو سہارا فراہم کرتے تھے۔ آپ کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی نہیں گیا تھا، بلکہ آپ کو ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کو تلاش کر کر کے ان کی مدد فرماتے تھے۔ دوستو، ایک دفعہ آپ عبادت الہی میں مصروف تھے کہ یکا یک آپ اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ کے ساتھ ہی وہاں پر موجود تمام درویش اور مریدین بھی اٹھ کھڑے ہوئے تو حاضرین حیران تھے کہ آپ اچانک کیوں اٹھ گئے ہیں، مگر پھر انہوں نے دیکھا کہ حضرت بہاؤالدین زکریا نے روپیوں کا ایک مخصوص تھیلا اٹھایا اور انتہائی تیزی کے ساتھ آپ وہاں سے باہر نکل گئے۔ تمام حاضرین جو اس وقت وہاں موجود تھے وہ بھی دوڑتے ہوئے آپ کے پیچھے باہر آ گئے۔ تھوڑے ہی فاصلے پر انہوں نے دیکھا کہ چند افراد ایک غریب اور مفلوق الحال آدمی کو مار پیٹ رہے ہیں اور اپنے قرض کی واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حضرت بہاؤالدین زکریا نے ان لوگوں کو دور ہی سے آواز دی اور آپ نے گرجدار آواز میں کہا کہ رک جاؤ، تمہاری رقم ابھی تمہیں واپس مل جائے گی۔ جب آپ ان لوگوں کے قریب گئے تو انہوں نے پوچھا کہ اس شخص کی رقم کون دے گا۔ آپ نے روپیوں کا تھیلا ان کی طرف پھینکا اور فرمانے لگے کہ جس قدر تمہارا قرض ہو اس میں سے اتنا لے لو اور اس آدمی کو چھوڑ دو۔ یوں آپ نے ایک غریب اور نادار آدمی کی اس طرح مدد کی کہ کسی کے وہم و گمان اور سوچ و خیال میں بھی نہیں تھا کہ آپ ایسا کریں گے۔ دوستو، اسی لیے آپ بنفسہ نفیس وہاں موجود نہیں تھے، مگر رب کائنات جس سے جو کام لینا چاہتا ہے اس سے لے لیتا ہے، اور جس کو نیکی کی تفویض ہونا ہوتی ہے وہی اسے سر انجام دیتا ہے۔ اللہ کے راز اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ وہی ذات علیم بھی ذات صدور ہے۔ دوستو، حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء روایت کرتے ہیں کہ جن ایام میں حضرت بہاؤالدین زکریا بخارا میں مقیم تھے تو ان دنوں وہاں پر سخت قحط پڑ گیا۔ یہ قحط ایسا سخت اور پر آزمائش تھا کہ زمین خشکی کے مارے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھرنے لگی۔ اس صورتحال سے ہر آدمی رنجیدہ اور نم دیدہ تھا۔ شہر بھر کے معزز لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے کہ آخر کیا جائے۔ بالآخر یہی متفقہ فیصلہ ہوا کہ سب مل کر حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ کے پاس جاتے ہیں اور ان کے حضور بارش کے لیے درخواست کی دعا کرتے ہیں۔ دوستو، حضرت بہاؤالدین زکریا اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور کافی دیر تک سجدہ ریز رہے۔ پھر آپ سجدے سے اٹھے اور آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کلاہ سر مبارک سے اتار کر رب رحمان و رحیم کے حضور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے عرض کی کہ اے رب کائنات، میں نے یہ کلا تیری رضا اور تیرے دین کی سربلندی کے لیے پہنا ہوا ہے۔ تیری رضا ہی میرے لیے سعادت و نجات ہے۔ تو میرے اس خلوص کو قبول و منظور فرما اور مظلوم لوگوں کے لیے آسمان سے رحمت کی بارش فرما دے، کرم کی بارش کر اور زمین کو یوں سیراب کر دے
کہ اس سے شادابی اور خوشحالی کے گنجے مسکرانے لگیں۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی، تو میری اس التجا کو قبولیت کا شرف عطا فرما کر اپنا کرم، اپنی عنایت اور اپنا فضل میرے نام کر دے، بے شک تو ہی کریم و رحیم ہے۔ دوستو پھر دنیا نے دیکھا کہ حضرت بہاؤالدین زکریا کافی دیر تک ہاتھ بلند کیے بیٹھے رہے، حتیٰ کہ آپ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، رحمت خداوندی جوش میں آئی، گنگور گھٹا اٹھی، بادل گرجنے لگے، بجلی زور زور سے چمکنے لگی اور زمین جل تھل ہو گئی، دوبارہ سے فصلیں زندہ ہو گئیں اور پس مردہ چہروں پر خوشی کے ستارے جگمگانے لگے۔ دوستو حضرت بہاؤالدین زکریا کو تلاوت قرآن پاک سے بڑا ہی شوق تھا۔ سیر العارفین کے مطابق حضرت بہاؤالدین زکریا کی عادت تھی کہ آپ باقاعدگی کے ساتھ نماز تہجد ادا فرماتے تھے اور اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتے تھے اور نماز فجر تک روزانہ ہی تلاوت قرآن مجید فرمایا کرتے تھے۔ دوستو حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ مجسمے عجز و انکسار تھے۔ آپ اپنی تعظیم و تکریم کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کا ایک مرید وضو کرنے میں مصروف تھا کہ اس نے اچانک آپ کو آتے ہوئے دیکھا اور اس نے اپنا وضو نامکمل چھوڑ کر آپ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا مناسب سمجھا۔ آپ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا اور آپ نے اسے ہدایت کی کہ وہ آئندہ کبھی ایسا نہ کرے۔ دوستو حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ اپنے مریدین کو یہی ہدایت فرمایا کرتے تھے کہ ذکر الہی کو اپنے اوپر لازم کر لو اور محبت کو اپنا شعار بناؤ، کیونکہ محبت ہی ایک ایسی آگ ہے جو انسان کی تمام کثافتوں کو جلا ڈالتی ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ ذکر و فکر سے سلوک کی راہیں طے کی جائیں تو سالک عارف بن جاتا ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنے والا حق کے سوا ہر چیز کو اپنے دل سے نکال دیتا ہے۔ جسم کی سلامتی کم کھانے میں ہے، روح کی سلامتی ترک گناہ میں ہے، عقل کی سلامتی حصول علم میں ہے، دل کی سلامتی ذکر و فکر میں ہے اور دین کی سلامتی نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجنے میں ہے۔ دوستو حضرت بہاؤالدین زکریا ایک مرد کامل، عالم باعمل اور شیخ الاسلام ہونے کے ساتھ ساتھ غوث العالمین بھی تھے۔ آپ نے اپنی طویل عمر میں رشد و ہدایت کی شمع جلائے رکھی۔ تقریباً 90 برس کی عمر میں یعنی 27 رمضان المبارک 566 ہجری تا 7 صفر المظفر 661 ہجری تک یہ منارہ نور دور دور تک علم و معرفت کی کرنیں بکھیرتا رہا اور آپ کا مزار مبارک ملتان میں قلعہ کہنا قاسم باغ پر موجود ہے، جہاں ملک کے کونے کونے سے زائرین حاضری دے کر نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ کے دادا حضرت شیخ کمال الدین مکہ مکرمہ میں رہتے تھے۔ وہ وہاں سے خوارزم پہنچے اور بعد ازاں انہوں نے خوارزم سے ہجرت کر کے ملتان کے مضافات میں کوٹ کہروڑ کے مقامات پر مکمل طور پر سکونت اختیار کر لی۔ وہاں ان کے صاحبزادے اور حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت شیخ وجی الدین کا نکاح حضرت سید حسام الدین کی صاحبزادی محترمہ حضرت زبیدہ سے ہو گیا۔ دوستو انہی کے بطن سے حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا کی یہ خوش بختی ہے کہ آپ کے دادا، والد اور نانا سبھی اپنے وقت کے پیرانے طریقت اور مردانے کلندر تھے اور اپنے علم و معرفت اور مال و منال کے ذریعے آپ ہمیشہ سے انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے رہے ہیں۔ دوستو آپ کو بچپن ہی سے کھیل کود میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ آپ اپنا زیادہ تر وقت اپنے والد محترم کے پاس گزارا کرتے تھے، جہاں ہمہ وقت کلام اللہ اور سنتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر و فکر ہمیشہ سے جاری رہتا تھا۔ آپ ان باتوں میں بہت حد تک دلچسپی لیتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے اسی انہماک اور اشتیاق کو دیکھتے ہوئے آپ کے والد ماجد حضرت شیخ وجی الدین نے آپ کو مولانا نصیر الدین بلخی کے پاس تعلیم و تربیت کے لیے بھجوا دیا۔ دوستو مولانا نصیر الدین بلخی اس وقت کے جید عالم اور صابر عمل بزرگ تھے۔ وہ مختلف علوم و فنون پر
کامل دسترس رکھتے تھے۔ انہوں نے حضرت بہاؤالدین زکریا کے ذہنی رسا، رغبت علم اور خداداد صلاحیتوں کا فوری طور پر اندازہ کر لیا اور اسی استوار میں آپ کی تعلیم و تربیت پر توجہ دینے لگے۔ دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم و فضل سے حضرت بہاؤالدین زکریا نے صرف 60 سال کی عمر میں ہی مکمل قرآن مجید اپنے قلب و سینہ میں محفوظ کر لیا تھا۔ آپ نے آداب تلاوت اور اصول قرات میں بھی کمال حاصل کیا تھا۔ پھر آپ نے صرف و نحو پر توجہ دی۔ ابھی آپ نے تعلیم مکمل بھی نہیں کی تھی کہ آپ کے والد ماجد شیخ وجیہ الدین رحمت اللہ علیہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ دوستو، ایک بہت بڑا سہارا اور سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ ابھی آپ کی عمر ہی کیا تھی کہ یہی 12 برس کے قریب ہوگی، مگر آپ نے کم سنی کے باوجود اس صدمہ کو انتہائی صبر و تحمل اور ہمت و حوصلے کے ساتھ برداشت کیا، اور آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ دوستو، آپ کے والد ماجد کی وفات کے بعد آپ کے چچا حضرت شیخ احمد غوث نے آپ کی دستار بندی فرمائی اور آپ کے والد محروم کی مسند آپ کے حوالے کر دی۔ آپ مسند پر بیٹھ گئے، مگر تحصیل علم کا ذوق و شوق آپ میں ہمیشہ کی طرح جوان تھا۔ بلاخر آپ نے اپنے بزرگوار حضرت شیخ احمد غوث سے درخواست کی کہ میرے قابل صد عظیم و تکریم چچا جان، آپ میرے والد محترم کی جگہ ہیں، یہ تمام انتظام آپ سنبھالیے اور مجھے تحصیل علم کی اجازت مرمت فرمائیے۔ یہی میری تعلیم و تربیت کا زمانہ ہے۔ میں علم و معرفت کی منازلیں طے کرنا چاہتا ہوں تاکہ اپنے والد محترم کی مسند کا معنوی لحاظ سے بھی مکمل طور پر اہل ہو سکوں۔ دوستو، حضرت بہاؤالدین زکریا کے چچا جان کو یہ سن کر دلی طور پر بڑی خوشی ہوئی۔ انہوں نے آپ کو حصول علم کی نہ صرف اجازت دی بلکہ آپ کے لیے اکابر علماء اور فضلہ کا انتظام بھی فرما دیا، جن سے آپ نے انتہائی خلوص اور لگن کے ساتھ مختلف علم و فنون میں تعلیم حاصل کی۔ دوستو، مگر جوں جوں آپ علم حاصل کرتے جاتے تھے، آپ کا اشتیاق مزید ہی بڑھتا جاتا تھا اور آپ علم و معرفت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے تھے۔ دوستو، اس دور میں خراسان کی درس گاہیں عالمی شہرت کی حامل رکھتی تھیں، چنانچہ مقامی اور کرب و جوار کے علماء مشائخ وہاں سے مستفید ہونے کے لیے خراسان جاتے تھے۔ دوستو، وہاں آپ نے مختلف علمی مراکز کے نامور علماء اور فضلہ سے مختلف علوم پر دسترس حاصل کی۔ آپ خراسان میں تقریباً 7 برس تک رہے اور آپ نے اپنی حیات ناپائیدار کا لحظہ لحظہ علوم کے حصول میں محنت و مشقت کے ساتھ صرف کر ڈالا۔ دوستو، حضرت بہاؤالدین زکریا بخوبی جانتے تھے کہ علم ایک وسیع سمندر ہے جس کا پانی پیاس بجھانے کی بجائے اور بڑھاتا ہے، اور اگر طالب علم کی لگن سچی اور امنگیں اور آرزویں پرخلوص ہوں تو وہ کبھی بھی اپنے آپ کو مکمل نہیں سمجھتا۔ یہی وہ وجہ تھی کہ آپ خراسان کے بعد بخارا تشریف لے گئے۔ وہاں بھی ایک عرصہ تک آپ رحمت اللہ علیہ نے قیام فرمایا، اور جب تک آپ وہاں کے جید علماء سے علم حاصل نہیں کر پائے، آپ وہاں سے واپس نہیں لوٹے۔ دوستو، آپ رحمت اللہ علیہ نے بخارا میں تقریباً 8 سال تک قیام فرمایا تھا۔ دوستو، حصول تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کو حصول کتب کا بھی بہت حد تک شوق تھا۔ خراسان اور بخارا میں قیام کے دوران 15 سالوں میں آپ نے تقریباً 2000 کتب کا ذخیرہ جمع کر لیا تھا۔ اس دور میں طباعت و اشاعت کا خاطر خواہ انتظام تو نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کے پاس زیادہ تر کتب مخطوطات کی شکل میں ہوتی تھیں۔ ان میں اکثر کتب 1000 یا اس سے بھی زائد صفحات پر مشتمل ہوتی تھیں۔ دوستو، یہ وہ کتب تھیں جو آپ کے پاس محفوظ تھیں اور آپ کی ذاتی ملکیت تصور کی جاتی تھیں۔ ان کے علاوہ آپ نے اس قدر کتب پڑھی ہوں گی کہ ان کا تو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ امر اس حقیقت کی غمازی بھی کرتا ہے کہ آپ کے جسم میں حصول علم کی حدت و حرارت خون بن کر دوڑ رہی تھی۔
اور یہ کہ آپ علماء اور فضلہ کی فضیلت کے ہم رکاب کتاب کی اہمیت سے بھی بخوبی آشنا و شناسا تھے۔ دوستو، بخارا میں علم و عمل آفرین قیام کے بعد حضرت بہاؤالدین زکریا حرمین شریفین پہنچے اور وہاں پہنچ کر آپ نے حج بیت اللہ کیا اور اس کے بعد تقریباً 5 سال تک آپ مسجد نبوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نامور محدث حضرت کمال الدین یمنی رحمت اللہ علیہ سے علم و حدیث میں مہارت تامہ حاصل کرتے رہے اور اس کے بعد آپ نے روضہ رسول کے قریب ہی تزکیہ نفس کے لیے طویل مجاہدہ کیا۔ دوستو، خلاصۃ العارفین میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ یا حضرت، اپنے مجاہدے کے بارے میں ہمیں بھی کچھ ارشاد فرمائیے، تو آپ فرمانے لگے کہ میں اپنے مجاہدے اور ریاضت و عبادت کی کیفیت بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا، اس لیے کہ اس سے غرور و تکبر کا اظہار ہوتا ہے اور مجھے خوف ہے کہ کہیں میری محنت و مشقت ضائع نہ ہو جائے، جبکہ میری تمام تر محنت اور مشقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر تھی، جس کی تشہیر میں قطعی طور پر نہیں چاہتا ہوں۔ دوستو، بعد ازاں آپ بیت المقدس بھی تشریف لے گئے اور وہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام کے مقابر کی زیارت کی۔ آپ کو مرشد کامل کی تلاش تھی تاکہ سلوک و معرفت کی منازل طے کرتے ہوئے آپ بام عروج تک پہنچ سکیں۔ چنانچہ بیت المقدس کے بعد دمشق، سمرقند اور بخارا سے ہوتے ہوئے آپ بغداد پہنچے۔ دوستو، وہاں آپ حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی مخلوق خدا کی تعلیم و تربیت اور دعوت حق میں ہمہ تن مصروف تھے۔ آپ نے ان کے دستے حق پر بیعت حاصل کی اور مرید کامل کو مرشد کامل تو مل ہی چکا تھا، دونوں ایک دوسرے کے یوں قریب آئے جیسے برسوں سے ملنے کے تمنائی ہوں۔ دوستو، اس موقع پر حضرت شیخ شہاب الدین نے حضرت بہاؤالدین کو بیک وقت 3 خرقے عطا فرمائے تھے اور آپ سے کہا تھا کہ بہاؤالدین، عظمت اور برکت اور رحمت، یہ تینوں خرقے صرف اور صرف تیرے لیے ہیں، انہیں اپنے سر پر رکھ لے۔ یہ وہ خرقے ہیں جو آج تک کسی کا مقدر نہیں ٹھہرے ہیں اور کوئی بھی تینوں خرقے ایک ساتھ حاصل نہیں کر سکا ہے۔ پیارے دوستو، بعد ازاں حضرت شیخ شہاب الدین نے اپنا ذاتی مسلح بھی حضرت بہاؤالدین زکریا کو عنایت فرما دیا۔ اس مرحلہ پر وہ تمام درویش اور مردان حق بھی موجود تھے جو برسوں سے معرفت الہی کی معراج حاصل کرنے کے لیے عبادت و ریاضت میں لمحہ بلمحہ مصروف عمل رہتے تھے۔ انہوں نے جب شیخ شہاب الدین کے لطف و عنایت کا یہ عالم دیکھا تو وہ آپس میں خسر پھسر کرنے لگے کہ یہ معاملہ ہماری سمجھ سے تو بالاتر ہے۔ یہ کیسا درویش ہے جس نے حضرت شیخ بہاؤالدین کو اس قدر اپنا گرویدہ بنا لیا ہے کہ ابھی 1 دن اور 1 رات کی مختصر مدت میں ہی، حالانکہ ہم برسوں سے ریاضت اور مجاہدے میں مصروف عمل ہیں، اس درویش نے 1 رات ہی میں شیخ شہاب الدین کے یہاں نہایت لطف و کرم اٹھایا ہے کہ اسے 2 خرقوں کے ساتھ تیسرا خرقہ بھی مل گیا ہے جو انہوں نے خود زیب تن کیا ہوا تھا، جبکہ آج تک آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ دوستو، مزید یہ کہ ذاتی خرقے کے ساتھ ساتھ وہ ذاتی مسلح بھی دے دیا جس پر انہوں نے برسوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت فرمائی تھی۔ کیا ہماری ریاضت اور مشقت میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ کیا ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے؟ آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ دوستو، وہ باقی کے تمام مردان کلندر یہ باتیں آپس میں کرنے لگے تو شیخ شہاب الدین رحمت اللہ علیہ نے جب یہ باتیں سنی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے تمام متعلقین اور درویشان طریقت کو ملاقات کے لیے بھیجا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے پوچھا کہ صاف صاف بتاؤ کہ آخر کیا بات ہے، آخر آپ لوگ اس قدر اندیشوں اور فکروں میں کیوں مبتلا ہیں؟
آپ کو جو بھی پریشانی ہے اس سے مجھے تمہیں آگاہ کرنا چاہیے تھا، یہ تو تمہارا فرض بنتا تھا۔ دوستو، ایک مرد درویش نے تمام مردان باصفا کی نمائندگی کرتے ہوئے کہنے لگا کہ یا حضرت، ہم اس وجہ سے فکر مند ہیں کہ ہم برسوں سے آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور عبادت و ریاضت میں بھی کوئی کسر باقی نہیں رکھتے، لیکن آپ کی توجہ برسوں سے ہم پر نہیں ہوئی ہے اور اس نووارد مرد کامل پر کچھ ہی وقت میں ہو گئی ہے۔ آخر میں اس کی وجہ کیا ہے؟ دوستو، شیخ شہاب الدین نے جب ان درویشوں کی یہ باتیں سنی تو آپ نے تمام حاضرین محفل کو ایک ایک کبوتر عطا فرمایا۔ ان حاضرین میں حضرت بہاؤالدین زکریا بھی شامل تھے۔ آپ نے سب کو کبوتر دینے کے بعد یہ حکم جاری کیا کہ تم سب یہ کبوتر لے جاؤ اور اپنا اپنا کبوتر چھپا کر ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ دوستو، شیخ شہاب الدین کی ہدایت پر تمام درویش حضرات اپنا اپنا کبوتر لیے چہار جانب دوڑ پڑے اور جلد ہی ذبح کیے ہوئے کبوتروں کو لے کر واپس آن پہنچے۔ آپ نے تمام درویشوں سے جب پوچھا کہ کیا تم نے ان کو ایسی جگہ پر جا کر ذبح کیا تھا جہاں پہ تمہیں کسی نے نہیں دیکھا تھا، تو دوستو سب یک زبان ہو کر کہنے لگے کہ یا حضرت، آپ ہمارا یقین کیجئے کہ ہم نے آپ کی ہدایت پر پوری طرح سے عمل کیا ہے اور ہم انتہائی خفیہ جگہوں پر جا کر یہ کبوتر ذبح کر کے لائے ہیں، حتیٰ کہ ہم میں سے کسی نے بھی ایک دوسرے کو دیکھا تک نہیں تھا۔ دوستو، جب حضرت شیخ شہاب الدین نے یہ دریافت کیا کہ بہاؤالدین واپس آ گیا ہے تو دوستو سب ادھر ادھر دیکھنے لگے اور عرض کرنے لگے کہ قبلہ محترم، بہاؤالدین ابھی تک نہیں پہنچے۔ تو چنانچہ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ابھی تھوڑا انتظار کرو، جب تک بہاؤالدین نہیں آتے ہم مزید بات نہیں کر سکتے۔ دوستو، تمام درویش انتہائی اشتیاق کے ساتھ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کا انتظار فرمانے لگے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ منتظرین نے دیکھا کہ حضرت بہاؤالدین زکریا دوڑے دوڑے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی بہاؤالدین زکریا مجمع میں پہنچے تو شیخ شہاب الدین نے ان سے پوچھا کہ اے بہاؤالدین، کیا اپنا کبوتر ذبح کر کے لائے ہو؟ دوستو، حضرت شیخ شہاب الدین کے اس استفسار پر حضرت بہاؤالدین نے زندہ کبوتر آپ رحمت اللہ علیہ کے حوالے کر ڈالا تو شیخ شہاب الدین بڑے حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ یہ کیا بہاؤالدین، تم نے کبوتر ذبح کیوں نہیں کیا اور ایسے ہی واپس کیوں آ گئے ہو؟ حالانکہ میں نے تو ہدایت جاری کی تھی کہ کبوتر کو ذبح کر کے لاؤ جہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھ سکے، جبکہ باقی تمام درویش تو اپنا اپنا کبوتر ذبح کر کے لائے ہیں۔ یہ سارے کبوتر پڑے ہیں، یہ تم دیکھ سکتے ہو۔ دوستو، حضرت شیخ شہاب الدین کے اس سوال پر حضرت بہاؤالدین زکریا خاموش ہو گئے اور اس موقع پر موجود تمام درویش دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے کہ شہاب الدین نے جس آدمی پر اتنی مہربانی اور عنایت کی ہے وہ آپ کا ادنا سا حکم بجا لانے سے بھی قاصر ہے، اس نے آپ کی بات بھی نہیں مانی ہے۔ دوستو، تمام درویش ابھی ایسی ہی باتیں سوچ رہے تھے کہ حضرت شیخ شہاب الدین نے ایک بار پھر حضرت بہاؤالدین زکریا سے پوچھا کہ بہاؤالدین، اس بات کا فوری جواب دو کہ آخر تم نے میری ہدایت کے باوجود کبوتر کو ذبح کیوں نہیں کیا؟ دوستو، حضرت بہاؤالدین نے جب اپنے لب کھولے تو آپ نے اپنے مرشد کامل سے عرض کی کہ یا حضرت، آپ کے حکم کے ساتھ آپ نے یہ شرط بھی تو لگا رکھی تھی کہ کبوتر وہاں سے ذبح کر کے لایا جائے جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، مگر میں جدھر بھی گیا، جہاں بھی پہنچا، میں مشرق میں پہنچا، میں مغرب میں گیا، میں شمال کی طرف کوچ فرما گیا اور حتیٰ کہ میں جنوب میں بھی گیا، میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی، لیکن میں نے ہر جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کریم ذات کو جلوہ افروز فرمایا، رب ذوالجلال کی ذات کو میں نے ہر جگہ پہ موجود پایا،
اگر میں کبوتر کو ذبح کر کے لاتا تو آپ کی یہ شرط کبھی طور پر پوری نہیں ہوتی جو کہ آپ نے عائد کی تھی۔ اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نہ دیکھ رہی ہو تو حضور آپ میری رہنمائی فرمائیں، میں دوبارہ جا کر وہاں سے کبوتر ذبح کر کے لے آتا ہوں۔ دوستو حضرت شیخ شہاب الدین نے جب بہاؤالدین کا یہ استدلال سنا تو آپ زیر لب مسکرانے لگے اور تمام درویشوں کی جانب دیکھا تو انہوں نے اپنی نظریں نیچی کر لیں۔ آپ نے حضرت بہاؤالدین کو اپنے سینہ منور سے لگا لیا اور مسرت و انبساط کا اظہار کرتے ہوئے آپ کو نوید و کامرانی کی خوشخبری دی۔ دوستو تمام درویش پریشان ہو گئے کہ ان کے اندازے غلط ثابت ہو گئے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت بہاؤالدین کی قدر و منزلت حضرت شیخ شہاب الدین کی نظروں میں کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گئی ہے۔ اس پر شیخ شہاب الدین نے ان درویشوں کو آزمائش کا ایک اور موقع دینے کا فیصلہ کیا۔ دوستو اب شیخ شہاب الدین نے ان تمام مردان باصفا سے فرمایا کہ تم سب جاؤ اور جس جگہ سے سرسبز گھاس ملے وہاں سے اسے کاٹ کر اس کا ایک ایک پشارہ لے کر آؤ اور گھاس کو خانقاہ کے صحن میں بچھا ڈالو۔ دوستو حضرت شیخ شہاب الدین کے اس حکم پر تمام درویش دوڑے دوڑے گئے اور جہاں سے انہیں سرسبز اور نرم نرم گھاس ملی وہ اسے کاٹ کر لے آئے۔ دوستو ہری ہری گھاس کے ڈھیر لگ گئے۔ اتنے میں سب نے دیکھا کہ حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمت اللہ علیہ بھی گھاس کا ایک پشتارا اٹھائے ہوئے خرامہ خرامہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ وہ انتہائی مردہ، بے جان اور سوکھی ہوئی گھاس لے کر آ رہے تھے۔ اس دفعہ پھر تمام درویشوں نے سوچا کہ حضرت بہاؤالدین نے ہری بھری گھاس نہ لا کر حضرت شیخ شہاب الدین کی حکم عدولی فرمائی ہے۔ اب وہ انتظار میں تھے کہ دیکھیں اس دفعہ حضرت بہاؤالدین آگے سے کیا جواب دیتے ہیں۔ دوستو شیخ شہاب الدین نے حضرت بہاؤالدین زکریہ سے درویشوں کی حسب توقع پوچھا کہ بہاؤالدین کیا تم دیکھ رہے ہو کہ تمام درویش سرسبز گھاس لے کر آئے ہیں اور نرم سے نرم گھاس لے کر آئے ہیں، مگر تم سوکھی گھاس لے کر آ گئے ہو جو کہ خانقاہ کے صحن میں بچھانے کے قابل بھی معلوم نہیں ہوتی، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ دوستو حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی نے بغیر کسی وقفے کے یہ بات عرض کی کہ یا حضرت مجھے ہر جگہ سرسبز گھاس نظر تو ضرور آئی، مگر جب اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اسے یاد الہی میں محو مسترک پایا، چنانچہ میں نے وہیں اپنا ہاتھ روک لیا کہ میں کسی کو یاد خداوندی سے محروم نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ میرے بس سے باہر کی بات تھی۔ بالآخر میں نے سوچا کہ سوکھی، مردہ اور بے جان گھاس ہی اٹھا لیتا ہوں، اور مجھے معلوم ہوا کہ وہ ذکر الہی میں مصروف نہیں تھی، اس لیے میں وہی کاٹ کر لے آیا ہوں۔ دوستو جب شیخ شہاب الدین نے حضرت بہاؤالدین کی یہ بات بھی سنی تو آپ بڑے خوش ہوئے اور آپ کو قریب بلا کر آپ نے سینے سے لگا لیا، اور بعد ازاں حضرت شیخ شہاب الدین نے درویشوں کو مخاطب کر کے فرمانے لگے کہ اے میرے پیارے دوستو، غور سے سنو اور دھیان سے سنو کہ بہاؤالدین پر میری نظر التفات بے جا نہیں تھی۔ آپ لوگوں نے خود ہی ملاحظہ کر لیا ہے کہ بہاؤالدین دونوں دفعہ آزمائش میں پورے اترے ہیں۔ انہوں نے جو دلائل پیش کیے ہیں کیا تم ان سے انکار کر سکتے ہو؟ معرفت کے اوج کمال پر پہنچنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اے میرے دوستو، دراصل تم لوگ گیلی لکڑیوں کی مانند ہو جن پر آگ جلدی اثر نہیں کرتی، مگر جہاں تک بہاؤالدین کا تعلق ہے وہ سوکھی لکڑی کی مانند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عشق الہی کی آگ نے اس کو بہت جلد ہی معرفت کی منازلیں طے کروا دی ہیں۔ دوستو فوائد الفوائد اور آب کوثر میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت بہاؤالدین زکریہ محض 17 یوم حضرت شیخ شہاب الدین کے پاس رہے اور آپ نے ان سے صرف 17 دنوں میں تمام منازل معرفت طے کر لیں۔
اور خرقہ خلافت بھی پایا۔ دوستو حضرت بہاؤالدین زکریا کو رخصت کرنے سے پہلے شیخ شہاب الدین نے اپنے پاس بلایا اور چند ضروری باتیں ان سے فرمائیں جن کا تعلق خلق خدا کی خدمت اور رہبری اور رہنمائی سے تھا۔ پھر مرشد مکرم شیخ شہاب الدین نے آپ کو ایک کٹا ہوا انار دیا اور کہنے لگے کہ بہاؤالدین یہ نعمت خدا بندی ہے، اسے ہمارے سامنے کھاؤ اور رب سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ، کیونکہ اس کی نعمتوں کا شمار تو کبھی بھی ممکن ہی نہیں ہے۔ رب تعالیٰ صحیح فرماتے ہیں کہ تم میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ دوستو حضرت بہاؤالدین مرشد کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ابھی انار کھا ہی رہے تھے کہ ایک دانہ نیچے گر گیا۔ آپ نے وہ دانہ فوراً سے اٹھا کر منہ میں ڈال لیا کہ کہیں مرشد کے حکم کی تعمیل میں کوئی کسر باقی نہ رہ جائے۔ دوستو شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین نے جب یہ دیکھا کہ بہاؤالدین زکریا نے انار کا گرا ہوا دانہ اٹھا کر کھا لیا ہے تو آپ نے حضرت بہاؤالدین سے فرمایا کہ بہاؤالدین انار کا یہ دانہ دراصل دنیا تھی اور باقی تمام انار دین تھا۔ تم نے یہ دانہ کھا کر دین و دنیا دونوں اپنے نام کر لیے ہیں، لہذا اب دین اور دنیا دونوں تمہارے ہو گئے ہیں۔ دوستو حضرت بہاؤالدین زکریا نے شیخ شہاب الدین سے پوچھا کہ یا حضرت یہ فرمائیے کہ کیا یہ برا ہوا ہے؟ شیخ شیوخ حضرت شیخ شہاب الدین فرمانے لگے کہ برا قطعاً نہیں ہوا بلکہ اچھا ہی ہوا ہے۔ حضرت بہاؤالدین نے دریافت فرمایا یا حضرت اچھا کیسے ہوا ہے؟ تو شیخ شہاب الدین یہ کہنے لگے کہ بہاؤالدین وہ اس طرح کہ اس دنیا کے باسیوں کو راہ راست پر لانا اور ان کی رہنمائی اور رہبری کرنا اب تمہارے سپرد ہوا ہے۔ خلق خدا کی خدمت کرو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرو۔ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ یا حضرت دنیا تو بہت وسیع و عریض ہے، کوئی خاص جگہ ہو تو بتائیے تاکہ میں وہاں جا کر لوگوں کی خدمت خلق کر سکوں۔ دوستو حضرت شیخ شہاب الدین نے یہ بات فرمائی کہ بہاؤالدین اب تم سیدھے ملتان تشریف لے جاؤ اور وہاں پر باقاعدہ طور پر سکونت اختیار کر لو، وہاں کے لوگوں کو ہدایت دو اور دین مبین کی عملی دعوت دے ڈالو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کامیاب و بامراد ضرور کرے گا اور تمہیں مبارک ہو کہ رب رحیم و کریم تمہیں ضرور کامیابی اور کامرانی سے سرفراز فرمائے گا۔ دوستو اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ شہاب الدین کی حسب ہدایت حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ ملتان تشریف لے آئے۔ ملتان میں اس وقت شیخ احمد غوث کے بڑے صاحبزادے مخدوم عبدالرشید قیام پذیر تھے۔ اگرچہ کوٹ کہروڑ کی ولایت شیخ احمد کے غوث کے انتقال کے بعد ان کے بڑے بیٹے مخدوم عبدالرشید کے حصے میں آئی تھی، مگر مخدوم عبدالرشید نے کوٹ کہروڑ کا انتظام سلطان کے نائب علی کرماج کے سپرد کر دیا تھا اور خود اپنے خدام کے ہمرکاب ملتان تشریف لے آئے تھے۔ دوستو حضرت بہاؤالدین کی ہمشیرہ معصومہ بی بی کمال خاتون مخدوم عبدالرشید کی اہلیہ محترمہ تھیں۔ یوں عبدالرشید حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ کے بہنوئی بھی لگتے تھے۔ دوستو مخدوم عبدالرشید نے حضرت بہاؤالدین کی ملتان آمد پر حسن و خوبی بصد مسرت آپ کا استقبال کیا۔ مخدوم عبدالرشید نے یہاں کا تمام انتظام آپ کے حوالے کر دیا اور کہنے لگے کہ حضور میں اب حجاز مقدس جانا چاہتا ہوں، آپ عذراہ کرم مجھے اجازت فرمائیے۔ تو بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اے میرے پیارے بھائی، ایک مدت تمہاری جدائی اور فراق میں گزری ہے، اب ملاقات ہوئی ہے تو تم نے پھر سے مجھے جدائی کی خبر سنا ڈالی ہے۔ تو مخدوم عبدالرشید فرمانے لگے کہ یا حضرت
آپ جس طرح مقدس و مطہر فرائض کی خاطر اپنے تمام عزیز و اقارب سے دور رہے ہیں، اسی طرح میں بھی علم و معرفت کے حصول کی خاطر قریبی رشتہ داروں کی جدائی کو برداشت کر لوں گا۔ آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائیے اور دعا دیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اپنے مقصد میں کامیاب و بامراض ضرور فرمائے۔ دوستو، خزینۃ الاصفیاء کے مطابق اس وقت ملتان علماء مشائخ کی کثرت کے باعث گلستان کی طرح مہک رہا تھا۔ ان علماء مشائخ نے حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ کی آمد اور علمیت اور فضلیت کے بارے میں سنا تو ان میں سے کچھ بزرگوں نے دور سے لبالب ایک پیالہ بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا۔ ان کا مقصد آپ کو پیغام دینا تھا کہ ملتان تو پہلے ہی پیروں کا گڑھ ہے، آپ اس میں کیسے سما پائیں گے؟ تو دوستو، حضرت بہاؤالدین نے جیسے ہی دودھ کے لبالب پیالے کو دیکھا تو آپ نے تمام مفہوم پوری طور پر سمجھ لیا۔ آپ تھوڑا سا زیر لب مسکرائے، پھر آپ نے گلاب کا ایک پھول منگوایا اور اسے پیالے میں لبالب بھرے دودھ کے اوپر رکھ دیا۔ یوں وہ پیالہ گلاب کے پھول کے اضافے کے ساتھ واپس ان بزرگوں کو بھجوا دیا۔ گویا آپ نے ان کو یہ جواب دیا تھا کہ اگر دور سے لبالب پیالے میں گلاب کا پھول سما سکتا ہے تو میرے یہاں قیام کرنے میں آخر کیا ہی مذائقہ ہے۔ دوستو، مخدوم عبدالرشید نے حجاز مقدس روانگی سے قبل اپنے والد بزرگوار کی وصیت پر عمل فرماتے ہوئے اپنی ہمشیرہ رشیدہ خاتون المعروف نصیرہ بی بی کا نکاح حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سے کروا دیا اور پھر مخدوم عبدالرشید حجاز مقدس تشریف لے گئے۔ دوستو، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے فوری طور پر لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا کام شروع کر دیا۔ آپ نے دین اسلام کو عام کرنے کا باقاعدہ منصوبہ بنا لیا اور لوگوں سے رابطہ مہم بہت حد تک تیز کر ڈالی تھی۔ دروازہ ہر خاص و عام کے لیے کھلا تھا۔ کسی مذہب، فقہ، فرقہ یا امیر و غریب میں کوئی تفریق نہیں کی جاتی تھی۔ ہر آدمی کو اجازت تھی کہ وہ بلا روک ٹوک آپ سے ملاقات کے لیے علم و معرفت کے موتیوں سے اپنی جولیوں کو بھر لے جائے۔ دوستو، حضرت بہاؤالدین کی علمت و فضلیت، زہد و اطاعت، ریاضت و عبادت کی شہرت دور دور تک پھیلی تو ایک روز ملتان و سندھ کا تاجدار سلطان ناصر الدین قباچہ آپ کے پاس اس غرض سے پہنچا تاکہ آپ سے کوئی سوال کر کے آپ کا امتحان لے سکے۔ تو اس نے آتے ہی حضرت بہاؤالدین سے پوچھا کہ نشان اولیاء چی است، یعنی کہ ولی کی شناخت کیا ہے؟ دوستو، جب سلطان ناصر الدین قباچہ نے یہ سوال پوچھا تھا تو اسی لمحے ایک مکھی سلطان کی ناک پر آ بیٹھی۔ سلطان نے ہر چند اسے اڑانے کی کوشش کی مگر وہ ادھر ادھر اڑ کر پھر اس کے ناک پر آ بیٹھتی تھی۔ دوستو، سلطان ناصر الدین قباچہ نے اپنا سوال پھر سے داغا تو بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ نے سلطان ناصر الدین قباچہ کے دلی و ذہنی غرور اور شرارت کو بانپ لیا۔ آپ نے فرمایا کہ ولی کی شناخت یہ ہے کہ اس کے ناک پر مکھی نہیں بیٹھتی جبکہ وہ سلطان کے ناک پر بیٹھتی ہے۔ دوستو، سلطان ناصر الدین قباچہ نے بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ کا جب یہ برجستہ اور برمحل جواب سنا تو وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا اور وہ اپنی ناک سے مکھی اڑاتا ہوا وہاں سے واپس لوٹ گیا۔ دوستو، حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ نے اپنی فراست و ذہانت، خوش اخلاقی، خوش مزاجی کے باعث بہت ہی جلد لوگوں کے دل جیت لیے تھے۔ آپ نے دین اسلام کی تعلیمات کی تدریس و ترویج کے لیے مبلغین اور واعظین کے گروپ بنائے تھے اور آپ نے ایک جامع پروگرام بھی ترتیب دیا تھا اور انہیں سندھ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں خصوصی ہدایت دے کر روانہ فرمایا تھا
دوستو آپ رحمت اللہ علیہ کی روانہ کردہ یہ جماعتیں لوگوں کو کلام اللہ، سنت رسول مقبول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متحرک و مدموج کرتی تھیں۔ یوں تھوڑے ہی عرصے میں ہزاروں فاسق و فاجر لوگوں نے دین اسلام قبول فرما لیا اور سابقہ برائیوں کو ترک کر دیا، اور ایک خدا اور ایک رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تلے ایک کتاب قرآن پاک کی روشنی سے اپنے قلوب اور اذہان کو منور و مزین کرنا شروع کر دیا۔ پیارے دوستو، اسلامی تعلیمات کی اشاعت و تبلیغ کے اس جامع عملی پروگرام کے تمام تر اخراجات کی ذمہ داری حضرت بہاؤالدین زکریا نے اپنے ذمے لے رکھی تھی۔ آپ سامان تجارت خریدتے تھے اور آپ کی روانہ کردہ جماعتیں جہاں پر پڑاؤ ڈالتی تھیں تو وہ وہاں ہمہ قسم کی دکانیں کھول لیتی تھیں، جہاں کھانے پینے کی اشیاء کی ضرورت کے علاوہ تمام گھریلو استعمال کی دوسری چیزیں بھی سستے داموں پر فروخت کی جاتی تھیں۔ دوستو، یوں بیشتر اوقات اس قسم کی تجارت اور سہولت سے تبلیغی اور اشاعتی پروگرام کا خرچ آسانی کے ساتھ پورا ہو جاتا تھا۔ دوستو، انوار غوثیہ کے مطابق حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ کی روحانی سلطنت روز برس ترقی کی منازلیں طے کر رہی تھی۔ آپ نے مخلوق خدا کی فلاح و بہبود کے لیے بے شمار منصوبے ترتیب دیے اور انہیں عملی شکل دے کر پایا تکمیل تک بھی پہنچایا تھا۔ آپ نے زراعت کو ترقی و ترویج دی، تجارت کو فعال کیا اور ملتان کے گرد و نواح میں مناسب اور موزوں مقامات پر شجر کاری بھی کروائی تھی۔ آپ نے جنگل آباد کر دیے، آپ نے بیابانوں اور ویرانوں میں سرسبز و شاداب باغ لگوا دیے تھے، آپ نے کنویں کھدوائے، نہریں بنوائی اور لوگوں کے لیے صاف اور شفاف پانی مہیا کیا۔ دوستو، اس کے ساتھ آپ نے روحانی علاج کے لیے خلق خدا کا دنیاوی علاج بھی فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔